منصوبہ بلوچستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد گزشتہ روز رکھا ہے، اور وزیر اعظم گزشتہ روز ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے تھے۔ جی ہاں، جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی تھی۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے، ہم نے بلوچستان میں منصوبوں کا آغاز کیا۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر خوشی ہے کہ ہم نے ایک قدم جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی کی جانب جو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملک میں ایک طبقہ جو ہے وہ امیر ہو گیا، اور ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان کے لندن میں ان علاقوں میں محلات ہیں جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم تو جائیداد خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، اور مالی جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے بھی آسان اقساط پر قرضے دیے جانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی، وزیر اعظم کا دورہ تھا، کتنا اہم تھا، کیا اعلانات کیے گئے، بلوچستان کیا اس بارے میں سوچ رہیں گے؟ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہوانی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وزیر اعظم کا دورہ بلوچستان کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ جن منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، آپ کیا امید رکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک خوش کن اعلان کیا ہے کہ اس سال کے اواخر تک اس پہ کام کا آغاز ہوگا، اور یہ جو نیوز ہے بلوچستان کے لوگوں میں جو ہے نا ان کے یہ بالکل اسپریڈ ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑا خوشی کا سماں ہے کہ یہ مطالبہ بلوچستان کے عوام کا پورا ہوا۔ اس کے علاوہ 3300 کلومیٹر NHA جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے نئے روڈز کنیکٹیویٹی کے بلوچستان میں، اور 2 اسپیشل اکنامک زون ہیں جو پہلے ہی ہم ٹیک اپ کر چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور فیڈرل PSDP میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ سوئی گیس، جہاں سے گیس جو ہے سب سے پہلے 52 میں نکلی تھی، اور گیس جو ہے جو نیچرل گیس ہے سوئی گیس کے نام سے اسی شہر ایریا کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے گیس میں پرائم منسٹر صاحب نے یعنی آلموسٹ 5-6 اشروں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوئی کو گیس فراہم کی جائے گی، اور 30-40 کروڑ روپے اس کے لیے ایلوکیٹ کیے جائیں گے، اور آرٹیکل 172 سب سیکشن 3 کے تحت اب یہ رائٹ ہے کسی صوبے کا کہ جہاں پہ نیچرل گیس یا جو وسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور متعلقہ صوبے کے جو رائٹس ہیں وہ ایکویٹیبل بیسس پہ برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے، تو اس کو بھی انووک کیا۔ ایک اور بڑا ایشو بارڈر سمگلنگ کی بندش کی بات، وہاں پہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو بلوچستان کی حد تک ان کو روزگار کی فراہمی اور انہی لوگوں کو سم ہاؤ ان کے اس بارڈر ٹریڈ کے روزگار کو مینج کرنے کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کریں گے۔ بلوچستان میں ڈیمز آلریڈی ہم نے انیشیٹو لیے ہیں کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور سولر انرجی کے پروجیکٹس، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آج جن پہ ڈسکشن ہوا، اور اس کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارے جو کیبنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مختلف بلوچستان کے ایشوز وہ بھی ریز کیے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ ان پہ عمل درآمد ہونے کے بعد بلوچستان کی یقیناً تقدیر بدل جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود فیڈرل گورنمنٹ میں جو بلوچستان کے نوجوانوں کا 6% جاب کوٹا ہے اس پہ عمل درآمد، پلس فیڈرل سیکرٹریز کو یہ ڈائریکشن دینا کہ منتھلی بیسس پہ بلوچستان جا کے بلوچستان کے عوام کے ایشوز کو سننا، ان کو ایڈریس کرنا، ریڈریس کرنا، اور بلوچستان کو تمام پروجیکٹس میں پرائیورٹی دینا، اور فیڈرل PSDP میں نیکسٹ میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس میں بھی اضافہ، تو یہ بہت بڑے اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئٹہ سریاب روڈ میں فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اراضی ہے 57 ایکڑ کی، ایک دیرینہ مطالبہ ہے کوئٹہ کے عوام کا، سریاب کے عوام کا، کہ اس پہ اسپورٹس کمپلیکس، اسٹیڈیم اور پارک جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ایک فیسلٹی اسٹیبلش کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ زمین جو ہے بلوچستان گورنمنٹ کو دینے پہ آمادہ نہیں تھے، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے اس اجلاس میں پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اجازت دے دیا ہے کہ اب اس پہ آپ کام کا آغاز کریں، تو یہ بھی شہوانی صاحب ٹھیک ہو گیا، شہوانی ہو گیا، بلوچستان میں شاہراہوں کا سنگ بنیاد تو رکھا گیا، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ صحت کا شعبہ لے لیں، تعلیم کا شعبہ لے لیں، اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ تعلیم یا صحت کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، 8 ٹیچنگ ہاسپٹلس پہلی دفعہ
ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں بلوچستان میں, 9 PSR لیبس بنا رہے ہیں. بلوچستان کی تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل جس پہ تیزی سے کام کا آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ ہفتے نیا جو ہے اسی کینسر ہاسپٹل میں پیڈز آنکولوجی کے لیے, یعنی وہ بچے جو کینسر کے مریض ہیں ان کے علاج کے لیے کوئٹہ میں ایک فیسلٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. ایک ماڈرن کارڈک ہاسپٹل جو ہے اس پہ 70% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے اوائل تک یہ کام مکمل ہوگا. سول ہاسپٹل میں جو پیڈز کارڈک کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے علیحدہ ایک فیسلٹی اسٹیبلش ہم نے کر لیا ہے. اور کووڈ میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کا تو میں کیا ذکر کروں, آپ سب جانتے ہیں. اور ابھی جو ہے ریسنٹلی صرف 1200 کے قریب ڈاکٹرز, اسسٹنٹ پروفیسرز, پیرامیڈک سٹاف ریگولر کانٹریکٹ اور ایڈاک بیسس پہ ہم نے یہ اپائنٹ کر لیے, اور مزید اپائنٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے, اور کتنے بڑے روزگار فراہم ہو رہے ہیں. 2018 میں کیش تربت میں DHQ ہاسپٹل میں MRI مشین اسٹیبلش تو کیا گیا, لیکن وہاں پہ ٹیکنیشین موجود نہیں تھے, کوئی اسسٹنٹ پروفیسر موجود نہیں تھا جو اس کو آپریٹ کر سکے. اب جا کے ہم نے اس کو پچھلے ہفتے جو ہے آپریشنل کر دیا, اور نیکسٹ بجٹ میں جو جالاوان میڈیکل کالج ہے اور لورلائی میڈیکل کالج ان کے لیے CT اسکین اور MRI کی فیسلٹی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ متعدد ہیلتھ ریفارمز کیے ہیں. وہ ڈاکٹر جو اپنے فرائض منصبی سے غافل رہے, کوئی 200 کے قریب ایسے ڈاکٹرز کو ہم نے ٹرمینیٹ بھی کیا ہے. اور جو ہاسپٹلز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں پہ ڈاکٹرز منمانی کرتے تھے, اب ان کو بھی ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. اور جو پرسکرپشن ہے ڈاکٹرز کا وہ اب دوائیوں کا نسخہ ہوگا, کوئی سیکرٹ کوڈ نہیں ہوگا جسے متعلقہ ان کے جو میڈیکل سٹورز ہیں جہاں پہ ان کی کک بیک اور کمیشن کے میڈیسن پڑے ہیں صرف وہی پرسکرائب کیے جاتے ہیں. اس پیٹرن کو ہم ختم کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن میں آپ نے سوال کیا, 14,979 ہمارے ٹوٹل جو تعلیمی ادارے ہیں, 12,278 اس پہ پرائمری سکولز ہیں. پرائمری سکولز میں پہلی دفعہ جو خصوصاً جو بچیوں کی سکول ہیں, بچیوں کو انکریج کرنے کے لیے, ان کے انرولمنٹ میں اضافہ کرنے کے لیے 500 روپیز اسکالرشپ ابھی ہم نے انیشیٹو لیا منتھلی, اس کو آگے بڑھائیں گے. مڈل کی طرف بھی سیکشن میں لے جائیں گے. تمام گرلز کالجز میں, بلوچستان کے تمام گرلز کالجز میں ہم نے بسز جو ہے ان کو فراہم کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بسیں فراہم کر دی گئی. شعبانی صاحب, بلوچستان کے مغربی روٹ کی بات کرتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ سے صوبے میں کتنے صنعتی زون بنیں گے, اور جن شاہراہوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ان کا CPEC کے صنعتی زونز کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں یار, ایک سنگ بنیاد بلوچستان میں جو ہے ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا, کیونکہ بلوچستان میں کام نہیں ہوا. ویسٹرن کوریڈور پہ پہلی دفعہ کام شروع ہوا ہے. ویسٹرن کوریڈور کو پہلی دفعہ کنسیڈ کیا گیا ہے. ویسٹرن کوریڈور کی ٹرمینالوجی کو پہلی دفعہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنے کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ ڈائریکٹ بلوچستان اور پاکستان کے عوام کو ہوگا. اور یہ ڈائریکٹ جا کے کنیکٹ ہوں گے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, گوادر پورٹ کے ساتھ, اور پھر جو ہے پاک افغان بارڈر, اور آگے جا کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوں گے. پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں بلوچستان کو ہم انڈسٹریل فیز میں انٹر کر رہے ہیں, بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ دنیا کا کوئی ایک بھی ملک انڈسٹریلائزیشن فیز میں انٹر ہوئے بغیر, انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہ وہ ماڈرنائز ہو سکا ہے, نہ وہ خوشحال ہو سکا ہے, نہ ترقی یافتہ کہلایا جا سکتا ہے. لہٰذا 2 اسپیشل اکنامک زونز تو یہ ہیں. 11 ہمارے بارڈر مارکیٹس ہیں جن میں فیڈرل گورنمنٹ 9 بلوچستان گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے. 3 ہمارے ماربل سٹیز ہیں, دالبندی, خوزدار اور لورلائی. اس سے بھی بڑی ہیوج لیول پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے جنریٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار کی فراہمی. یعنی صاحب, بلوچستان کے عوام خاص طور پر نوجوان نسل کی بات کر لیں, CPEC کے فوائد انہیں کب تک ملنا شروع ہو جائیں گے؟ نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں, CPEC کا ثمرات جو ہے اب تک بلوچستان کے نوجوانوں کو مل جانا چاہیے تھا, لیکن میاں نواز شریف اور اس کے گورنمنٹ کی جو بدنیتی ہے اس بدنیتی کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کا حق مارا گیا. بجائے کہ CPEC بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے باعث خوشحالی ثابت ہوتا, ان میں مایوسی کی لہر دوڑنے کا ایک سبب بنا, کیونکہ $32 ارب کے جو انرجی کے پہلے پروجیکٹس تھے اس میں ایک بھی میاں نواز شریف صاحب نے بلوچستان کو نہیں دیا. انفراسٹرکچر کا کوئی اسکیم نہیں دیا, سوائے آپ کو پاور پلانٹ جو نیشنل گریڈ میں ڈائریکٹ اس کی الیکٹریسٹی جنریشن جاتی ہے, اس سے بلوچستان کے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوگا, مجموعی طور پہ ملک کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے
لیکن بلوچستان کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ نہیں ہوا. گوادر ایک پورٹ انہوں نے بنایا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اس کا بھی جو ہے نا بلوچستان کا عام آدمی اس کا بینیفیشری نہیں ہے. وہاں پر باہر سے لوگ آئیں گے, انڈسٹریلسٹ آئیں گے, انویسٹرز آئیں گے, ان کو یقیناً فائدہ ہوگا, سی پیک کو فائدہ ہوگا, بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈائریکٹلی پیپل آف بلوچستان اور یوتھ آف بلوچستان, اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا. اب فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور اب چونکہ 2 سال سے یہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, اور یہ جو پروجیکٹس میٹرلائز ہونے میں اس میں وقت لگے گا. لیکن گوادر کی حد تک کہ لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے تھے کہ پینے کا پانی تک فراہم نہیں وہاں پہ لوگوں کو کیا جا رہا, تو اس سلسلے میں ہمارے 2 جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ لگ چکے ہیں. ایک 5 MGDs کا ہے جو گوادر سٹی میں ہے, اور ایک جو شادی کوٹ ڈیم کے ذریعے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں گوادر سٹی کو پانی, پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے, جس میں 2.5 MGDs پر ڈے یہ پانی جو ہے لوگوں کو فراہم کریں گے. ایک 50 بیڈ کا ہاسپٹل وہاں پر اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور جو پیشنٹس برننگ کے جو مریض ہیں جو جلس جاتے ہیں ان کے لیے برن سینٹر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. تعلیمی ادارے ایک آدھ بنا لیے گئے ہیں. تو گوادر کی حد تک وہاں پر بہتری ہے, لیکن مجموعی طور پہ پورے بلوچستان کے نوجوان کو سی پیک کے جو ثمرات ہیں اسی وقت ان تک پہنچیں گے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب اس کا شروع ہوگا, جب پروجیکٹس جو ہے فائنلائز ہوں گے, ان میں اکنامیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ہاں البتہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو انفراسٹرکچر کے روڈ کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, جو روڈز بنیں گے, ان روڈ سے جو کنیکٹیویٹی بڑھے گا, ٹریفک بڑھے گی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گا. شاہراہوں پہ جو ہے لوگ ہوٹلز, ریسٹورانٹس, دیگر شاپس, پیٹرول پمپس جب یہ اسٹیبلش کریں گے, اس سے جو معیشت کا پہیہ ہے وہ گھومنا شروع ہوگا. اس سے پرائیویٹ مارکیٹ میں لوگوں کو. لیاقت شاہ بہت شکریہ آپ کا, سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے. اور اب ہم کچھ معیشت کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کرونا کے باوجود پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک 2021 جاری کر دیا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں سال پاکستان کی جو معاشی شرح نمو 2% تک رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے, اور آئندہ سال پاکستان کی GDP 4% تک رہنے کی توقع ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, خوشائند بات ہے یہ جو مطلب کہ فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ADP کا کہنا ہے کہ 2021 میں صنعتوں کی پیداوار میں اضافے کا بھی امکان ہے, اور مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی شعبے میں بڑھوتری دکھائی دے رہی ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود اشفاق حسن صاحب. اشفاق حسن صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیا کرونا کی موجودہ لہر کے باوجود پاکستان اگلے سال 4% تک گروتھ حاصل کر سکے گا, جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ادارے بھی اب یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو مالی سال ہے جو جون میں ختم ہونے والا ہے, غالباً اس میں گروتھ جو ہے تقریباً 3% کے قریب ہوگا. اچھا, تو اگلے سال کے لیے 4% کا ٹارگٹ رکھنا مشکل ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ بتا دوں, یہ 3% جو گروتھ ہے, جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ یہ 1.5% ہوگا, IMF والے کہتے ہیں کہ 1% ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تقریباً 3% کے قریب ہوگا. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیس ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں. ہم بہت لو بیس سے میجر کر رہے ہیں, تو اس لیے اس سال یہ 3% اگر ہے تو اگلے سال کے لیے 4% کا ٹارگٹ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹارگٹ رکھی جا سکتی ہے. کیا وہ اچیو کر سکیں گے 4%؟ اس کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہوگی. اینڈ آئی ایم شیور کہ شوکت ترین صاحب کو اس کا احساس ہے کہ کیونکہ ان کی بھی یہی فیلنگ ہے کہ ہمیں گروتھ کو بڑھانا ہے. تو اب گروتھ بولنے سے تو نہیں بڑھ جاتا ہے, اس کے لیے پالیسیز چاہیے ہوں گے, بوتھ فسکل پالیسی اینڈ مانیٹری پالیسی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر رائٹ پالیسیز ہو تو 4% اکنامک گروتھ اچیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اشفاق حسن صاحب, شوکت ترین کہتے ہیں کہ معیشت کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صرف GDP گروتھ کے اس کی گروتھ ریٹ میں ہے, لیکن ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 6 سے 7% تک گروتھ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی GDP کی؟ جہاں تک پہلے پارٹ کا سوال ہے کہ پاکستان کے جو ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, وہ واقعی 6 سے 7% گروتھ کی ریکوائرمنٹ ہے سالانہ. تو پھر یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, خاص کر نوجوان طبقہ, اسے نوکری وغیرہ ملتی رہے گی. اب یہ ہے کہ 6 سے 7% گروتھ کو اچیو کرنا وتھ سو مینی ڈیٹ برڈن, تو یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. لیکن اگر سر جوڑ کے بیٹھیں تو یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک دو سجیشن یہ ہے کہ انہیں
अपने बजट की जो कंपोजिशन है इसकी तरफ देखनी होगी, यानी कि तरक्याती प्रोग्राम को ज़्यादा आपने पैसा एलोकेट करना है और ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी के लिए पैसे इसमें इस्तेमाल करें, तो ये दिस विल इटसेल्फ जनरेट ग्रोथ। दूसरी चीज़ ये है कि मॉनेटरी साइड से आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। ये 7% डिस्काउंट रेट पे ये 6 से 7% ग्रोथ हम अचीव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कम किया जाए, 5% पे रखा जाए। फिर लोग कहेंगे कि देखें 5% पे ग्रोथ करें, आप डिस्काउंट रेट को रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगा, लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनकरेज होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ग्रोथ उसमें बढ़ सकती है। लेकिन लोग ये कहेंगे कि देखें इससे तो इंपोर्ट बढ़ेगा, तो हमें फिर इंपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी होगी। ठीक है, कि हम किस इंपोर्ट को बढ़ने दिया जाए। वो इंपोर्ट जो हमारे ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करता है उसके लिए ज़रूरी है, जैसे रॉ मटेरियल्स है, कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है, एनर्जी है, ये तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो चीज़ें जिसके जो अगर 2 साल पाकिस्तान में वो चीज़ें ना आए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लग्जरी आइटम्स हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। मिसाल के तौर पे आप सेल फोन ले लें, ठीक है, जिस मुल्क के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए को फाइनेंस करने के लिए पैसे ना हो, वो मुल्क $2 बिलियन से ज्यादा का मोबाइल फोन सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। वो मुल्क जिसके पास पैसे नहीं है रिजर्व में, ठीक है, वो 3,000 4,000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इन ये चीज़ों की हमें जरूरत afford नहीं है। नहीं। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि जीडीपी की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए हाउसिंग सेक्टर क्या किरदार अदा कर सकता है, और हाउसिंग के अलावा और कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जिनसे हम अच्छी मुआशी नमू हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब जहां हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी बढ़ेगी, जो ये हुकूमत कोशिश कर रही है बढ़ाने की, तो इससे तकरीबन 30 से 35 इंडस्ट्रीज जो इसके साथ लगी हुई हैं वो सब चल पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है पिकअप करेगा, तो और वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ को हासिल करने में। इसके अलावा जहां से हमें ग्रोथ मिल सकता है वो है एग्रीकल्चर, सही है, और लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर है, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, छोटे छोटे जो सनतें हैं हमारी, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़राअत की तरफ फुल तवज्जो दे। ये ज़राअत पाकिस्तान का तकरीबन 12-13 साल से ये नेग्लेक्टेड है। लेट मी रिपीट, वी हैव नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर फॉर द लास्ट 12-13 ईयर्स। अब वक्त आ गया है कि इसकी तरफ तवज्जो दें ठीक से, और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ही तवज्जो दी जाएगी तो काम चलेगा। बिल्कुल। तो बार बार मैं इस चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि कम से कम लोगों को, ये बड़े बड़े जो किसान हैं, इनको बुलाकर इनके साथ कोई मीटिंग तो करे कि भाई यही मुल्क है पाकिस्तान जो आज से 3-4 साल 5 साल पहले ये 13 से 14 मिलियन बेल कॉटन के प्रोड्यूस करता था, अब ये गिर के 7 मिलियन पे आ गया, 6-7 मिलियन पे। किसी को होश ही नहीं है कि हुआ क्या है। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर उन लोगों से पूछे कि भाई क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज है गंदुम। 2010 में पाकिस्तान में फीकस जो गंदुम की अवेलेबिलिटी थी वो 145 केजी थी, आज वो गिर के 120 केजी पे आ गया है, कम हो गया है। ये फूड सिक्योरिटी का इशू हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है लेकिन गंदुम की पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम तवज्जो देंगे तो गंदुम इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कॉटन की तो जरूरत पड़ेगी। हमें आप खुद सोचें कि हम 1 से 1.5 मिलियन बेल्स कॉटन के इंपोर्ट किया करते थे, आज हम 6 से 7 मिलियन बेल्स कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे जेब में होना चाहिए था वो कॉटन के इंपोर्ट में चला जा रहा है। ठीक है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और जो मईशत के हवाले से वो कह रहे थे कि वो तो इसको मज़ीद बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारे मुहर्रकात हैं जो कि कार फरमाए मौशी इस्तेहकाम के लिए, तो इन पर सब पर काम होना ज़रूरी है। जैसा कि उन्होंने सनत पर भी कहा कि काम होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।